و محترم و مکرم و معظم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کی مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آپ سبھی کو یہ بخوبی معلوم ہے، ایک چھوٹے بچے سے لے کر کے ایک بوڑھے تک ہر ایک ویکتی یہ جان لیتا ہے اور یہ جان رہا ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ہر ایک انسان، جن و انسان کو یہ بخوبی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، جو بڑی معتبر تاریخ ہے، جس کے بارے میں علماء اکرام کی رائے یہ ہے، علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام شریف کی جو 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ، اس کی فضیلت بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرات، ہم جو تہوار مناتے ہیں، جس تاریخ میں تہوار مناتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں جو تہوار منائے جاتے ہیں تو وہ متعین تاریخ میں متعین فضیلتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، متعین تاریخ کو متعین فضیلتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے 1 جنوری، حالانکہ یہ کیلنڈر جو ہے یہ ہندوستانی کیلنڈر نہیں، یہ انگلستانی کیلنڈر ہے، برطانوی حکومت نے نافذ کیا، پھر بھی اس کیلنڈر کے مطابق ہم 1 جنوری مناتے ہیں، تو اس میں کوئی فضیلت نہیں، پھر بھی ہندوستان کے یووا یووتی سب سے بڑا دن، سب سے بڑا تہوار مناتے ہیں۔ سب سے بڑا تہوار ہندوستان و پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے روئے زمین پہ سب سے بڑا تہوار جو منایا جاتا ہے وہ 1 جنوری کو، حالانکہ 1 جنوری کوئی فضیلت نہ ہی اس میں کسی کی مرتیو ہوئی اور نہ ہی اس میں کوئی پیدا ہوا، سمجھے؟ نہ ہی اس میں کسی کا جنم ہوا اور نہ ہی اس میں کسی نے کوئی کرم کیا، پھر بھی اس کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ فضیلت کیوں دیتے ہیں اس تاریخ کو؟ وہ صرف ایک وجہ سے کہ اگر ہم نے پہلی تاریخ، پہلے سال کی پہلی تاریخ کو اگر ہم نے ابتدا صحیح کری تو ہم پورے سال کا ہر مہینہ، ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارا خوشحالی میں گزارے گا۔
مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں بھائی چارہ پیدا کرنا۔ یہ تہوار نوجوانوں کا، یوبتی یواؤں کا یہ تہوار ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کو تحفے دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس میں عیاشی ہوتی ہے، جس کام میں بھی عیاشی کی بو آتی ہے، عیاشی کی یوں سمجھ لو کہ اگر سایہ ہی بھی ہے تو اس میں یوبتی سب سے پہلے دل و جان سے اس میں کیا کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ 1 جنوری میں کسی بھی کتاب کی، کسی بھی گرنتھ میں، کسی بھی دھرم کی، کسی بھی آستھا کے مطابق 1 جنوری کو کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ آپ ہندو دھرم کے مطابق دکھا دیجئے، آپ سکھ دھرم میں دکھا دیجئے۔ سکھ دھرم کے لوگ گاندھی جینتی مناتے ہیں، گرو نانک کی جینتی مناتے ہیں، اور سکھوں کے جو 10ویں گرو گوبند سنگھ، ان کی جینتی مناتے ہیں، لوہڑی مناتے ہیں، بیساکھی مناتے ہیں۔ بدھ دھرم کے لوگ پورنیما مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں اپریل میں۔ بہرحال ہر ایک دھرم کے لوگ اپنی دھرم کی آستھا کے مطابق دھرم گرو کی جنم تتھی مناتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن 1 جنوری اتنا بڑا تہوار بنا دیا 1 جنوری کو، تو اس میں نہ ہی کسی کا کوئی کرم استھان ہے، نہ ہی کوئی جنم تتھی ہے، جینتی ہے، مگر پھر بھی اس کو تہوار بنا دیا۔ تو نوجوانوں کے نزدیک تہوار وہ نہیں ہوتا جس میں کسی نے کوئی کرم کیا ہو، جس نے کسی نے کا جنم ہوا ہو۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا کام چلے، سمجھے؟ تو یہی طریقے سے اب آپ سمجھ لیجئے طلبہ اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تہوار جو آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو خوشی بانٹنے کے لیے، خوشی دینے کے لیے۔ یوم عاشوراء کو جو فضیلت ملی وہ بہت ساری طریقوں سے ملی۔ اس میں تو آپ جب بات چل رہی ہے، میں پوری بات بتا دوں، 1 جنوری کو کوئی بھی فضیلت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ کیلنڈر ہی انگلستانیوں کا ہے، اور یہ کیلنڈر ہی برطانوی حکومت کا ہے، جنہوں نے 200 سال تک ہمارے بدیشی لٹوروں نے ہمارے دیشی سویدیشی کو خون کے آنسو رلائے، لیکن پھر بھی ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ ہندوستانی زبان نہیں بولیں گے، انگلستانی زبان بولیں گے۔ ہندوستانی کھانا نہیں کھائیں گے، ہندوستانی کھانا ہندوستان کا کھائیں گے، مگر زبان انگلستان کی بولیں گے۔ اور وہ انگلستان جس نے ہمارے ہندوستان میں 200 سال تک ہمارے بزرگوں کو، ہمارے باپ کو خون کے آنسو رلائے، ہمارے باپ داداؤں ہی نہیں بلکہ ہمارے مادر وطن کے پیروں میں زنجیریں، غلامی کی زنجیروں سے جکڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کا کیلنڈر، اس کی تاریخ مناتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اب اسی طریقے سے ہمارے مسلم دھرم کے انوسار نوجوانوں کے نزدیک سب سے بڑا تہوار محرم ہے۔ محرم کو فضیلت حقیقی بھی ہے، اور محرم کو یوم عاشوراء کو فضیلت ایک مجازی بھی ہے۔ حقیقی تو اس طور پر کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین پہ حضرت آدم کو جو اتارا تھا وہ 10 ہی تاریخ کو اتارا تھا۔ کیا تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو۔ اور اللہ پاک نے جو ہمارے باپ آدم ثانی، آدم اول، بانی انسان، بانی نسل انسانی، حضرت آدم کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ بھی یوم عاشوراء کو ہوئی تھی۔ اور جو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی، جو کشتی آج بھی موجود ہے 4000 سال پہلے، وہ کشتی بھی یوم عاشوراء کو لگی تھی۔
اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، وہ بھی یوم عاشورہ ہی کو ملی تھی۔ سمجھے آپ؟ تو بے شمار فضیلتیں ہیں، یہ تو حقیقی ہیں لیکن فرضی۔ اب ہمارے یہ ہندو دھرم کے مطابق نہیں بلکہ مسلم دھرم کے انوسار جو فضیلت ملی ہے، سب سے بڑی فضیلت اس کو یوں ملی کہ یوم عاشورہ کے دن، جمعہ کے دن، یوم عاشورہ کے دن جب اذان ہو رہی تھی، اذان کی آواز آ رہی تھی، مؤذن جمعہ کی اذان پڑھ رہا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو میرے امام حسین نے کامیابی کا رخ کیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے، اپنی ایمان کی پرواہ کر کے اپنے سر کو رب کے سامنے جھکا دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا پوری دنیا کو، اے میرے نانا جان کی امت، اے میرے نانا جان کے ماننے والوں، یہ دیکھو میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ نماز کی اہمیت ہے، میری جان سے، میری اولاد سے، میرے بھائی بہن سکینہ، قاسم، علی اصغر، علی اکبر، ہر چیز سے زیادہ میں نے اپنے دھرم سے پیار کیا، اپنی شریعت سے پیار کیا۔ تو اے میرے ماننے والوں، میرے نانا جان کے ماننے والوں، تم بھی اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، یوں سمجھ لو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر چیز سے زیادہ تم میرے مذہب سے پیار کرو۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ یہ اعلان کرتے ہوئے امام حسین نے جمعہ کے دن 10ویں تاریخ کو، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلے میں روح پھونکی گئی، جس دن حضرت نوح علیہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، جس دن حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اور جس دن جو ہے میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن امام حسین نے اپنا فریضہ انجام دیا، یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے میرے نانا جان کی امت، قیامت تک گواہ رہنا کہ میرا سجدہ قضا نہیں ہوا ہے۔ میرے نزدیک نماز سب سے زیادہ اہمیت ہے، جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ۔ تو اب امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ کو سب سے بڑی فضیلت یہ مل گئی۔ آپ اتنی بات سمجھے؟ تو اب حضرات، سامعین اکرام، سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، تو یوم عاشورہ کو بہت ساری فضیلتیں ملی ہوئی ہیں جو اصلی ہیں، حقیقی ہیں، فرضی بناوٹی نہیں ہیں۔ مگر اب میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہمارے پورے ساتوں بر اعظم کی یواؤں نے 1 جنوری کو سوائے کنگ جون کو چھوڑ کے اور 2-3 دیشوں کو چھوڑ کر کے جس کا کیلنڈر نہیں ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑا تہوار 1 جنوری ہے، کیونکہ برطانوی سرکار نے 83 ملکوں پہ حکومت کی، تہائی زمین پہ اس نے حکومت کی تھی، اس لیے کیلنڈر بھی آج بھی 80 ملکوں پہ کیلنڈر اسی کا چلتا ہے۔ تو 1 جنوری ان کے نزدیک سب سے بڑا تہوار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عیاشی ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یوم عاشورہ 10 محرم سے لے کر کے 40 دن تک سب سے بڑا تہوار نوجوانوں کے نزدیک، جاہلوں کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، ان کے نزدیک رمضان سے بھی بڑا ان کے نزدیک یہی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس رمضان سے بڑا
محرم نہیں ہو سکتا، مگر رمضان کے نزدیک بھی ہندو دھرم کے مطابق نہیں بلکہ شیعہ دھرم کے مطابق یہ یوم عاشوراء سب سے بڑا۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ حضرات، ہم نے آپ کو بتا دیا، آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں تو وہ امام حسین کی یاد کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ زمین آسمان چاند و سورج سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، سب اس بات کے شاہد ہیں کہ امام حسین نے اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے زمین کے لیے نہیں جنگ کی تھی، بلکہ انہوں نے جو جنگ کی تھی وہ اپنے نانا جان کی امت کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی۔